ہمارے آج کے پروگرام میں دارالعلوم وقف دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد سفیان صاحب قاسمی دامت برکاتہم کو تشریف لانا تھا، لیکن کسی عذر کے سبب حضرت نہیں آ سکے، تو حضرت نے اپنے نمائندے کے طور پر دارالعلوم وقف دیوبند کے استاد حدیث حضرت مولانا مفتی محمد احسان صاحب کو قاسمی ندوی دامت برکاتہم کو یہاں بھیجا ہے۔ وہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہوئے گزارش کرتے ہیں کہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حضرت محتمم صاحب دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا اور آپ ہی کی دعا پر ہماری یہ مجلس اختتام کو پہنچے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محمد مصطفیٰ کے روح روشن کا تصدق ہے، محمد مصطفیٰ کے روح روشن کا تصدق ہے، ستاروں میں یہ تابانی گلو لالا میں رانائی، اور سمجھتی کیا ہے دنیا عاشقان شاہ بطحا کو، سمجھتی کیا ہے دنیا عاشقان شاہ بطحا کو، یہ دیوانے وہ ہیں جن سے سبق لیتی ہے دانائی۔ حضرات محترمین، آپ حضرات تحفظ ختم نبوت کے لیے محنت اور جد و جہد کر رہے ہیں، جس کام کا آغاز حضرت حق جل مجدہ سے ہوا، جس کا اعلان قرآن کریم میں اس انداز پر قائم کر دیا گیا کہ رہتی دنیا تک ہی نہیں بلکہ جس طرح اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہنے والے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت کا کلام ازلی بھی ہے، ابدی بھی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حضرت حق جل مجدہ نے بذات خود قرآن کریم میں رسول اکرم علیہ السلام کو خاتم النبیین ارشاد فرما دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ کا فرید منصبی یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کے لیے اپنے منصب کا اعلان فرمائیں، اسی طرح اس منصب کا تحفظ بھی رسول اکرم علیہ السلام کا فریضہ ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بے شمار احادیث آپ کو متعدد کتابوں کے اوراق میں مل جائیں گی کہ رسول اکرم علیہ السلام کی تعبیرات متعدد ہیں اور مختلف ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنی ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ اس اعلان کے باوجود اسی وقت میں جب رسول اکرم علیہ السلام دنیاوی حیات کے ساتھ یہاں پر موجود تھے، کچھ لوگوں نے حضرت جی بننے کی کوششیں کی ہیں اور نبوت کے دعوے کیے ہیں۔ اگرچہ یہ دعوے دار تو متعدد تھے، مگر ان میں دو خاص طور پر اس انداز پر محنت کر گئے ہیں کہ تاریخ میں ان کے نام اور ان کے رد و قدح کے لیے آج گفتگو کی ضرورت 1500 برس کے بعد بھی پیش آ رہی ہے۔ ان میں مشہور و معروف ہیں، آپ نام سنتے کئی دن سے چلے آ رہے ہوں گے، اسود انسی، اور اس کا تعاقب رسول اکرم علیہ السلام نے بھی کیا اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی کیا۔ رسول اکرم علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں اسود انسی کا قصہ تمام جو ہے فیروز دہلوی رضی اللہ عنہ نے کر دیا تھا،
تھا. دوسرا رہ گیا مسیلمہ کذاب جو یمامہ اور پورے نجد و یمن کے علاقے میں اپنے آپ کو نبی باور کرا رہا تھا، حتیٰ کہ جب رسول اکرم علیہ السلام کے یہاں ایک وفد میں آیا تھا تو اس آنے والے نے اسی وقت رسول اکرم علیہ السلام سے کچھ معاملہ اور پیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ پوری حضرتیت اور پوری نبوت تو آپ کی ہے، لیکن تھوڑے سے کچھ مرتبے تقسیم کر کے میری طرف بھی منتقل کر دیے جائیں. رسول اکرم علیہ السلام نے ختم نبوت کا تحفظ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ کھجوروں کی ڈالیاں رکھی ہوئی ہیں، اگر تم ان میں سے ایک حبہ برابر لینے کی کوشش کرو گے تو قطعی میں اس پر پیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. رسول اکرم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، تاریخ آپ تھوڑی سی بھی جانتے ہوں گے اور یقیناً مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. معلوم ہے کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت خلیفۃ المسلمین ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کتنے فرقے آئے ہیں، کتنے فتنے آئے ہیں، کتنوں کو سر ابھارنے کا موقع میسر آیا ہے. عجیب و غریب صورتحال. رسول اکرم علیہ السلام، ذرا سوچو، رسول اکرم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے، لوگوں کو ابھرنے کا، فساد برپا کرنے کا موقع ملا تھا. اس وقت میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب کے دجل کو دیکھا اور ارادہ ظاہر فرمایا کہ میں اس کے تعاقب نہیں، تقابل نہیں، بلکہ اس کا قصہ تمام کرنے اور اس کے دجل و فریب کو ختم کرنے کے لیے وفود روانہ کروں گا. صحابہ ڈر رہے تھے، گھبرا رہے تھے کہ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، مرتدین کا فتنہ ہے، ہر چہار جانب فتنے ابھر رہے ہیں، ہمارے پاس طاقتیں ظاہری موجود نہیں ہیں، کیا ہوگا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ بات آئی تو حضرت نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کمی کی جائے گی اور میں زندہ رہوں گا. ابو بکر کو یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکتا. صحابہ تیار ہوئے، طاقت اس جملے سے میسر آئی. حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ تقابل کے لیے ان کی قیادت میں وفود روانے کیے گئے، مگر وہاں لاکھوں کا مجمع مسیلمہ کذاب کے دجل و فریب میں گرفتار ہو کر مقابلے کے لیے تیار کھڑا ہوا تھا. ابھی فتح نہیں ہو پائی تو حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے قائد بنا کر بھیجا ہے. عجیب و غریب صورتحال پیش آئی ہے. یوں تو مسیلمہ کے یہاں جتنے لوگ تھے تقریباً 27,000 کام آ گئے، لیکن مجمع صحابہ میں آج تک اتنے لوگ بیک وقت شہید نہیں ہوئے تھے جتنے اس وقت میں شہید ہوئے. اور یاد رکھیں کہ ان میں ایک بڑی تعداد حفاظ اور علماء کرام کی موجود تھی. الغرض وقت انتہائی درجے قلیل، میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے دارالعلوم دیوبند میں جب سے دارالعلوم دیوبند قائم ہوا ہے، حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب النانوتوی نور اللہ مرقدہ نے اس فتنے کا تعاقب کیا ہے. حضرت نے تحذیر الناس کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے اور جتنی قسمیں نبوت کی ہو سکتی تھی ان تمام کا جائزہ لیا اور آخر میں ثابت کیا کہ ہر اعتبار سے رسول اکرم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ حضرت مولانا رشید
احمد گنگوئی، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ، حضرت حکیم الاسلام، حضرت خطیب الاسلام، حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ، حضرت مفتی سعود صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند بھاگلپوری علیہ الرحمہ ہے، حضرت مفتی شفیع صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ ہے۔ ایک عجیب و غریب قسم کا اتصال ہے، سلسلہ ہے، جن تمام نے ختم نبوت کے لیے، ختم نبوت میں قدغن لگانے کے لیے جو پارٹی سامنے تھی، اس کو کوئی فرقہ نہیں کہا جا سکتا، وہ ایک پارٹی تھی قادیان کی، اس پارٹی کا تعاقب کیا۔ میں آپ کے سامنے مختصراً ایک بات عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دیوبند امتیازی حیثیت رکھتا ہے درس حدیث کی حیثیت سے، درس حدیث میں امتیازی حیثیت اللہ رب العزت نے المحدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کو عطا فرمائی ہے، لکھا ہے، اور میں نے خود حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ سے یہ واقعہ نقل ہوتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ انتہائی شدید ترین مرض میں مبتلا ہے، اور انتہائی نقاہت سے دو چار بھاولپور جب مقدمے میں شہادت کے لیے قادیانیوں کے مقابلے آپ کو دعوت دی گئی، آپ وہاں بھاولپور کی جامع مسجد میں تقریر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، تقریر کیا، دو چار جملے بولنے کی ہمت تھی، ورنہ بدن میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ ارشاد فرمایا ہے کہ عجیب و غریب صورتحال سے دو چار ہوں، میں اپنی ذمہ داریوں کے لیے پابرکاب بھی ہوں، انتہائی شدید مرض میں مبتلا بھی ہوں، مگر جب قادیانیت کے خلاف مجھے گواہی کا دعوت نامہ ملا ہے تو میں نے اپنے آپ کو چونکایا اور دیکھا، میں نے کہا انور تیرے پاس مرنے کے لیے کوئی زاد راہ موجود نہیں ہے، نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، بس میرے ہمت میں میرے جان میں جان آ گئی، میں چل دیا کہ اللہ کے ہاں جا کے یہ کہہ دوں گا کہ تیرے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جانبدار ہو کر میں بھاولپور عدالت میں پیش ہو گیا تھا، مجھے یقین ہے کہ میری نجات ہو جائے گی۔ جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کے شاگردوں نے آپ کی تعریف اور توصیف میں خوب جملے بولے، جتنا ان کا فریضہ تھا خوب بولا۔ حضرت نے آخر میں ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ مولویوں اور شاگردوں تم تو میری تعریف کرتے ہو، مگر یاد رکھو ذمہ داریاں میری بھی ہیں اور آپ کی بھی ہیں۔ عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ایک گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ توفیق تمام عطا فرمائے۔ حضرت محتمم صاحب تشریف فرما ہے، چند کلمات کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔